شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راجستھان کے علاقے سے گزرے۔ اس وقت راجستھان کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور کچھ لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ الغرض مختلف لوگوں نے مختلف اشیاء کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا اور خالق حقیقی جو سب کا پالنے والا اور سب کا پیدا کرنے والا ہے اس کو بھولے ہوئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک گائے کی پوجا کر رہے تھے اور گائے کو اپنا خدا مان رہے تھے اور اس کے آگے سجدہ بھی کر رہے تھے۔ گائے پتھر اور ماربل سے بنائی گئی تھی۔ گائے کی تراش خراش بہت ہی خوبصورت تھی۔ بنانے والے کلاکار نے اس کو انتہائی خوبصورت بنایا تھا۔ جب آپ کے مریدوں نے یہ دیکھا کہ کتنی خوبصورت گائے ہے تو وہ سوچنے لگے کہ جب گائے اتنی خوبصورت ہے تو اس کا دودھ کتنا لذیذ ہوگا، لیکن پھر انہیں خیال آیا یہ تو پتھر کی گائے ہے، بھلا پتھر کی گائے دودھ کیسے دے گی؟ دوسرا، یہ علاقہ بھی ہندوؤں کا ہے اور اگر ان سے کہا بھی گیا تو یہ تو مارنے مرنے پر اتر آئیں گے، آخر یہ اس گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ تبھی خواجہ صاحب اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے تھے؟ شاگرد کہتے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ گائے دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہے تو سوچئے ذرا کہ اس کا دودھ کتنا لذیذ اور میٹھا ہوگا۔ حضور خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ پتھر کی گائے ہے اور پتھر کی گائیں کبھی دودھ نہیں دیا کرتی؟ مرید کہنے لگے حضور جو بھی ہو، لیکن اتنی خوبصورت گائے کا دودھ لذیذ اور مزیدار تو ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا آؤ تمہیں اس گائے کا دودھ پلاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز اور آپ کی شاگرد آگے بڑھتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گائے کے قریب آ جاتے ہیں۔ تبھی وہ ہندو جو اس گائے کی پوجا کر رہے تھے آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تو گائے کا دودھ پینا چاہتے ہیں۔ تو ہندو کہتے ہیں یہ تو پتھر کی گائے ہے، پتھر کی گائیں بھی کبھی بھلا دودھ دیتی ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور اپنے اپنے برتن لے آؤ، آج پتھر کی گائیں بھی دودھ دے گی۔ وہ سب ہندو بھاگے ہوئے گئے اور اپنے برتن لے آئے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھلا پتھر اور ماربل سے بنی ہوئی گائے جسے وہ اتنے عرصے سے پوج رہے ہیں اس کا دودھ کیسا ہوگا۔ کچھ لوگ تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے یہ گائیں دودھ کیسے دے گی۔ جب سب لوگ برتن لے کر آ گئے تو خواجہ غریب نواز نے گائے کے کان میں جا کر بسم اللہ پڑھی اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ گائیں دودھ دینا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان سب کے برتن بھر گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سب ہندوؤں کو دودھ دیا اور پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ اب تم بھی اس کا دودھ پی لو۔ یہ ایثار تھا، قربانی تھی کہ آپ نے اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی اور پہلے ہندوؤں کو کہا کہ آپ دودھ لے لیں اور پھر اپنے شاگردوں کو کہا کہ اب تم بھی دودھ پی لو۔ یہ دیکھ کر سب ہندو آپ کی طرف بڑھے اور کہنے لگے آپ تو بہت بڑے برگزیدہ آدمی ہیں، آج کے بعد ہم آپ کی سب باتیں مانیں گے اور اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو سجدہ بھی کر دیں گے۔ تبھی حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں نہیں نہیں، سجدہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اگر تم میری بات ماننا چاہو تو میں کہتا ہوں کہ تم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو،
وہ ہندوؤں کے کرامت دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ سب ہندو حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے گائے کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی۔